بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں قرب قیامت کی نشانیوں کا ذکر کریں گے۔ جو پوری ہو چکی ہیں اور آنے والے وقت میں پوری ہونے والی ہیں، اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا اور امام مہدی کہاں ظاہر ہوں گے۔ تو دوستو، ہمارے اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 2 نشانیاں بیان کی۔ اول یہ کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنے۔ اس کی تشریح اہل علم نے کئی طرح سے کی ہے۔ سب سے بہتر توجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں اولاد کی نافرمانی کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت میں اولاد اپنے والدین سے اس قدر نافرمان ہو جائے گی کہ لڑکیاں کہ جن کی فطرت ہی والدین کی اطاعت، خصوصاً والدہ سے محبت اور پیار ہے، وہ بھی والدین کی بات کو اس طرح ٹھکرانے لگیں گی جس طرح ایک آقا اپنے زر خرید غلام و لونڈی کی بات کو لائق توجہ نہیں سمجھتا۔ گویا گھر میں ماں باپ کی حیثیت غلام و لونڈی کی ہو کر رہ جائے گی۔ دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ جن کی کل تک معاشرے میں کوئی حیثیت نہ تھی، جو ننگے پاؤں اور برہنہ جسم جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کریں گے، یعنی یہ رذیل لوگ معزز ہو جائیں گے۔ ان 2 نشانیوں کے علاوہ قرب قیامت کی اور بھی بہت سی علامتیں حدیثوں میں بیان کی ہیں، مگر یہ سب قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ دیر نہیں ہوگی، وہ یہ ہیں: حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظاہر ہونا، اور بیت اللہ شریف کے سامنے رکن اور مقام کے درمیان لوگوں کا ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا، ان کے زمانے میں کانی دجال کا نکلنا، اور 40 دن تک زمین میں فساد مچانا۔ دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دعوت الارض کا صفا پہاڑ سے نکلنا، سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی جس سے ہر شخص کو نظر آئے گا کہ اب زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہوا چاہتا ہے، اور اب اس نظام کے توڑ دینے اور قیامت کے برپا ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ اس نشانی کو دیکھ کر لوگوں پر خوف و ہراس طاری ہو جائے گا۔ یہ اس عالم کی نزاع کا وقت ہوگا۔ جس طرح انسانی نزاع کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی، اسی طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ عزیزان من، قرآن حکیم میں جو علامات قیامت سے متعلق بیان فرمائی گئی ہیں، وہ زیادہ تر ایسی ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں قریب اور دور کی چھوٹی بڑی ہر قسم کی علامات بیان فرمائی ہیں۔ علامہ محمد بن عبد الرسول برزنجی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاشاعۃ لاستشراط الساعۃ میں علامت قیامت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، علامت بعیدہ۔ نمبر 2، علامت متوسطہ جن کو علامت صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، علامات قریبہ جن کو علامات کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ علامات بعیدہ وہ ہیں جن کا ظہور کافی پہلے ہو چکا ہے۔ ان کو بعیدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے اور قیامت کے درمیان نسبتاً زیادہ فاصلہ ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، شق القمر کا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، جنگ صفین، یہ سب واقعات از روئے قرآن و حدیث علامات قیامت میں سے ہیں اور ظاہر ہو چکے ہیں۔ نمبر 2، علامات متوسطہ۔ قیامت کی علامات متوسطہ وہ ہیں جو ظاہر تو ہو گئی ہیں مگر ابھی انتہا کو نہیں پہنچی۔ ان میں روز افروز اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ تیسری قسم کی علامات ظاہر ہونے لگیں گی۔ علامات متوسطہ کی فرصت بہت طویل ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ رکھا ہو۔ دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ نصیبور وہ شخص ہوگا جو خود بھی کمینہ ہو اور اس کا باپ بھی کمینہ ہو۔ لیڈر بہت اور اماندار کم ہوں گے۔ قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق اور رذیل ترین اور فاسق ہوں گے۔ بازاروں کے رئیس فاجر ہوں گے۔ پولیس کی کثرت ہوگی جو ظالموں کی پشت پناہی کرے گی۔ بڑے بڑے عہدے نااہلوں کو ملیں گے۔ لڑکے حکومت کرنے لگیں گے۔ تجارت بہت پھیل جائے گی، یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی، مگر کسادہ بازاری ایسی ہوگی کہ نفع حاصل نہ ہوگا۔ ناپ تول میں کمی کی جائے گی، لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا، مگر تعلیم محض دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی۔
قرآن کو گانے بجانے کا آلہ بنایا جائے گا، ریا، شہرت اور مالی منفعت کے لیے گا گا کر قرآن پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی اور فقہا کی قلت ہوگی، علماء کو قتل کیا جائے گا اور ان پر ایسا وقت آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے۔ اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ شراب کا نام نبیذ، سود کا نام بے اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر انہیں حلال سمجھا جائے گا۔ سود، جوا، گانے بجانے کی آلات، شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی، بے حیائی اور ناجائز اولاد کی کثرت ہوگی۔ دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی اور اچانک اموات کی کثرت ہوگی۔ لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواری کر کے مسجدوں کے دروازے تک آئیں گے۔ ان کی عورتیں کپڑے پہنے ہوں گی مگر لباس باریک ہوگا، وہ ننگی ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گی، لچک لچک کر چلیں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ یہ نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی۔ مومن آدمی لوگوں کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا۔ مومن ان برائیوں کو دیکھے گا مگر انہیں روک نہ سکے گا، جس کے باعث اس کا دل اندر ہی اندر گلتا رہے گا۔ فتنے بہت ہوں گے۔ علامت متوسطہ میں اور بھی بہت سی علامتیں ہیں، ان سب کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور میں دی تھی جبکہ ان کا تصور بھی مشکل تھا، مگر آج ہم اپنی آنکھوں سے ان سب کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کوئی علامت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور کوئی ابتدائی مراحل سے گزر رہی ہے۔ جب یہ ساری علامات پوری ہو جائیں گی تو قیامت کی بڑی بڑی اور قریبی علامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں ہر فتنے کے شر سے محفوظ رکھے اور سلامتی ایمان کے ساتھ قبر تک پہنچا دے۔ نمبر 100، علامت قریبہ۔ یہ علامات بالکل قریب قیامت میں یکے بعد دیگر ظاہر ہوں گی۔ یہ بڑے بڑے عالمگیر واقعات ہوں گے، لہذا ان کو علامات کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا ظہور مہدی، خروج دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام، خروج یاجوج ماجوج، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا اور دابت الارض اور یمن سے نکلنے والی آگ وغیرہ۔ جب اس قسم کی تمام علامات ظاہر ہو چکیں گی تو کسی وقت بھی اچانک قیامت آ جائے گی۔ عزیزان من، حضرت مہدی علیہ رضوان کے ظہور کی نشانیاں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ایک خلیفے کی موت پر اس کی جانشینی کے مسئلے پر اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص بھاگ کر مکہ مکرمہ آ جائے گا۔ یہ مہدی ہوں گے اور اس اندیشہ سے بھاگ کر مکہ آ جائیں گے کہ کہیں ان کو خلیفہ نہ بنا دیں، مگر لوگ ان کے انکار کے باوجود ان کو خلافت کے لیے منتخب کر دیں گے۔ چنانچہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیت اللہ شریف کے سامنے ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے۔ پھر ملک شام سے ایک لشکر ان کے مقابلے میں بھیجا جائے گا، لیکن یہ لشکر بیدا نامی جگہ میں جو مکہ کے درمیان ہے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ پس جب لوگ یہ دیکھیں گے تو ہر خاص و عام کو دور دور تک معلوم ہو جائے گا کہ یہ مہدی ہیں۔ چنانچہ ملک شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے بیعت کریں گی۔ پھر قریش کا ایک آدمی جس کے ننھیال قبیلہ بنو کلب میں ہوگی آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ آپ بنو کلب کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجیں گے، وہ ان پر غالب آ جائے گا، اور بڑی محرومی ہے اس شخص کے لیے جو بنو کلب کے مال کی تقسیم کے موقع پر حاضر نہ ہو۔ پس حضرت مہدی علیہ رضوان خود مال تقسیم کریں گے اور لوگوں میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق عمل کریں گے، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا، یعنی اسلام کو مضبوطی حاصل ہوگی۔ خلافت کے بعد حضرت مہدی علیہ رضوان 7 سال زندہ رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ حدیث مشکات شریف میں ابو داؤد کے حوالے سے ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان خلیفہ ہونے کے بعد تمام روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ عزیزان من، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی 2 شخص ہیں۔ ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو احادیثیں آئی ہیں ان سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور حضرت مہدی 2 علیحدہ شخص ہیں۔ عہد صحابہ رضی اللہ عنہ اور تابعین سے لے کر اس وقت تک کوئی اس کا قائل نہیں ہوا کہ نازل ہونے والا مسیح اور ظاہر ہونے والا مہدی ایک ہی شخص ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے نفع جبرائیل علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، اور حضرت مہدی آل رسول سے ہیں قیامت کے قریب مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور حضرت مہدی ایک شخص نہیں بلکہ دو الگ الگ شخص ہیں۔ احادیث متواترہ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور پہلے ہوگا اور حضرت مہدی روح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد حضرت مہدی کے طرز عمل اور طرز حکومت کو برقرار رکھیں گے۔